بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جہاد اور دہشت گردی منزل و منزل کی آخری قصہ ہے۔ جیسے کہ چودھری اصول الحق صاحب جو آزادی لیڈر ہیں ان کا ذکر ہو رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ آریہ سماج کے مرز وجود آنے سے پیشتر اسلام ایک جسد بے جان تھا، یعنی اس میں تبلیغی روح حس مفقود تھی۔ مسلمانوں کے دیگر فرقوں میں بھی کوئی جماعت تبلیغی اعراض کے لیے پیدا نہیں کی گئی، نہ ہو سکی۔ یہ مختصر میں کرتا ہوں اس کو۔ وہ فرماتے ہیں جماعت احمدیہ میں وہ اشاعتی تڑپ پیدا کر گیا حضور اقدس مرزا صاحب کہ جو نہ صرف مسلمانوں کے مختلف فرقوں بلکہ دنیا کی اشاعتی جماعتوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ہندو اخبار تیج دلی جو ہے وہ آپ کی جماعت کی تبلیغی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تمام دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ ٹھوس، مؤثر اور مسلسل تبلیغی کام کرنے والی طاقتور جماعت احمدیہ ہے۔ مشہور پادری پھر ڈاکٹر ویمر نے ایک مضمون لکھا چرچ مشنری ریویو آف لندن میں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب جماعت احمدیہ کا ذکر کرتے فرماتے ہیں یہ ایک تبلیغی اسلحہ خانہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے تیار کیا گیا، اور وہ اس میں ان کا ایک زبردست عقیدہ اب ہے جو پہاڑوں کو ہلا کر اپنی جگہ سے رکھ سکتا ہے۔ پھر یہ جہاد کی 3 قسمیں بیان ہو رہی۔ جہاد اکبر، یہ نفس کو تہذیب تربیت کا جہاد ہے، برے کاموں سے روکنا، نفس کو نیکی کے کاموں پر لگانا۔ جہاد اصغر تلوار کا جہاد ہے، یہ سب سے چھوٹا جہاد ہے، اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اور آن سلم نے جہاد اصغر کے متعلق فرمایا کہ اس کے بعد یعنی تلوار کے جہاد کے بعد یعنی تبلیغ کے لیے رستہ ہموار کریں۔ تلوار کا جہاد کیا ہے؟ جہاد اکبر۔ جہاد اکبر سے مراد تلوار کا جہاد اصغر اور یہ تبلیغ کا جہاد کبیر، یعنی جہاد کبیر سے مراد تبلیغ اسلام کا جہاد، جس کا سورۃ فرقان میں ہوا ہے کہ تم کافروں کی اطاعت نہ کرو، قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرو۔ علماء نے جہاد کبیر سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، سارا زور تلوار کے جہاد پر دیا ہوا ہے۔ ایک فرقہ نے دوسرے فرقے کو کافر قرار دینے کا بھی مشغلہ اختیار کیے ہوئے ہے، دلیل سے کام لینا چھوڑ دیا، جبکہ عقل اور دلیل کی کاٹ زیادہ گہری اور پائیدار ہوتی ہے۔ جب قوم پر زوال آتا ہے تو وہ خود دلائل سے عاری ہو چکی ہوتی ہے۔ جب عقل پاکستان میں یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ دلیل کی نہیں، دہشت گرد حملے کرنے والے حکومت کرنے کے بعد حکومت پاکستان یہ اعلان سننے میں آتا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں، دہشت گرد مسلمان نہیں، ان کا یہ غیر ذمہ دارانہ انداز بیان ہے، جبکہ مذہبی انتہا پسند خود کو دوسروں کی نسبت بہتر مسلمان سمجھتے ہیں اور وہ دہشت گردانہ کارروائیوں نہ صرف جائز سمجھتے ہیں بلکہ بعض علماء کی طرف سے ان کو جنت کی بھی بشارت دی گئی۔
مولانا مودودی بھی جمہوری نظام کی نفی ثابت ہے ان کی تحریرات میں، لیکن مولانا صاحب جماعتی اسلامی کے افراد کو خالص مسلمان قرار دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف پاکستان کی جمہوری حکومت میں ایک کلمہ گو جماعت کو آئین پاکستان نے غیر مسلم قرار دیا، اور یہ کلمہ گو اقلیت کو اکثریت کی ظلموں کا آج شکار نظر آ رہے ہیں۔ عدالتوں سے بھی انہیں کوئی داد رسی تحفظ نہیں مل رہا، انتہا پسندوں کے دباؤ میں آ کر عدالتوں کی طرف سے غیر عادلانہ فیصلے دیے جا رہے ہیں۔ ختم نبوت کی تاریخ احمدیوں کے خلاف جو شروع ہوئی سن 1953 اور 74 میں، ان تاریخات میں ختم نبوت ان تاریخات میں فتنہ و فساد برپا کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کے علماء سر توڑ کی کوششیں روز بروز شدت اختیار کر رہی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کی شناسائی رکھنے والے اہل وطن غالباً اس جہاد دہانی کے متعلق کے قیام پاکستان سے قبل اراری علماء کا یہی دیوبندی گروہ تھا جو انڈین نواز نیشن کانگریس کا پرجوش معید اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظم جناح کے اشد ترین مخالفوں میں تھا۔ اراری اور جماعت اسلامی کے علماء نے متحدہ ہندوستان میں کانگریس کی حمایت میں بیان دیے جا رہے تھے۔ قیام پاکستان پر یہی تاریخ کی مخالفین خود کو تعمیر پاکستان کی اگلی صف میں شامل کیے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بنایا۔ عوام علماء کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہیں اپنے آباء و جداد میں کوئی جناتی مخلوق نظر آنے لگتے ہیں، وہ سارا وقت خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، وہ حقیقت سے آنکھیں ملا نہیں سکتے، اپنے اجداد کی مثبت خوبیاں اور جوہر انہیں نظر نہیں آتے، بلکہ انہیں ان کے ہاتھوں میں تلوار لہراتی نظر آتی ہے۔ پاکستان کی قوم کی اکثریت خود دلائل سے کام لینے سے عاری ہو چکی ہے۔ ان کے نزدیک تمام امراض کا علاج تلوار ہے، کیونکہ تلوار چلانے کے لیے کسی عقل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تلوار تو ہلاکو خان نے بھی چلائی تھی، عقل دلیل مانگتی ہے اور دلیل مجاہدہ چاہتی ہے۔ ملا اعظم کی طرف سے مسلمانوں کو جو خونی مہدی جہاد کے سبق دیے جا رہے ہیں، یہ سبق ان کے ذہن میں ایسے راسخ ہو چکے ہیں کہ وہ دہشت گردی کو بھی مذہب کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ ان کو خیالی خونی مہدی کے ہاتھ میں تلوار لہراتی نظر آتی جو کافروں کی خون کی ندیاں بہا دے گی، جبکہ اسلامی تعلیم کی روشنی میں جو اسلام نے صحابہ نے جہاد جاری رکھا، اس میں ان کے نفس کی تہذیب اور مجاہدہ اور انتہائی بے نصیبی کی ضرورت پڑتی ہے، جو ان سے قربانی مانگتی ہے۔ اس لیے وہ اس جہاد کی خوبیاں بیان کرنے سے بھی قاصر ہیں، کیونکہ انہوں نے تلوار پر سارا زور دیا ہوا ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دشمن کو زیر کرنے پر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ وجہ کے منہ سے اس کافر نے تھوک دیا تو پھر فور اسے آپ نے چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے، کہیں خالص دین کی راہ میں جہاد میں ان کا نفس کا غصہ شامل نہ ہو جائے۔
جب ایک آواز آنے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا مال و متاع آنزل کے قدم پر لا کر نچھاور کر دی۔ صحابہ کرام کی قربانیوں کی بجائے ان کے بھی ہاتھوں میں مذہبی انتہا پسندوں کو فقط تلوار لہراتی نظر آتی۔ روس، جبکہ روس میں لینن، استالن اور اٹلی میں میسولینی اور جرمنی میں ہٹلر میں اتنا زور پکڑا، ان کے لیڈروں نے جبر پر مبنی حکومتیں قائم کیں اور وہ اپنی آئیڈیالوجی کی قومیت کو باقی دنیا پر مسلط کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مولانا مودودی کی حکومت علیہ بھی اسی پہ نقش قدم پر چل رہی ہے، اور ان کا جو انہوں نے مولانا مودودی فلسفہ تجویز کیا، اس سے جہادی مافیا نے جنم لیا۔ جہادی مافیا کے لوگوں نے آج پاکستان کی رٹ کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے، اور ضیاء کے مارشل دور میں جہادی تنظیموں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی کہ جہاد افغانستان میں حاصل کردہ بے بہا امریکی